majority of Pakistan wants to settle abroad. اس کی کیا وجہ ہے؟ فرسٹریشن، آپ کے ملک کے حالات، آپ کی اکنامک اور جو پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے، دس از دا مین ریزن. اگر پاکستان کے سارے گریجویٹ، سارے ہیلتھ کیئر پروفیشنلز بیرون ملک چلے جاتے ہیں تو پاکستان میں شارٹیج نہیں ہو جائے گی؟ یہ پاکستان کے لیے ایک بہت بڑا ایک سرمایہ بھی ہے کہ یہاں سے جب ہم یوتھ کو ٹرینڈ کر کے بھیجیں گے، obviously they will send money to their loved ones in Pakistan. $3 billion کی ہم ایوریج منتھلی رکھیں، سو $36 billion یہ بنتا ہے جو باہر کے ممالک سے پاکستان میں انجیکٹ ہوگا. ہارڈ ورکنگ، کسی اسکل کو پکڑو، اس میں ماہر بنو. جب آپ ماہر ہو جائیں گے تو آپ کی ڈیمانڈ ہر جگہ پہ ہوگی. ہمارا مقصد صرف اور صرف ایک ٹرو گائیڈنس دینا ہے تاکہ جو بھی بچہ اسٹڈی ابراڈ کے لیے جانا چاہتا ہے یا پرماننٹلی سیٹل ہونا چاہ رہی ہے کوئی فیملی، تو ان کو ایک اچھی گائیڈ لائنس مل سکے، آئیدر دے آر کوالیفائنگ آر ناٹ. Hey viewers, it's Mahayas, your host. I'm delighted to welcome you guys back to another episode. پاکستان جیسی ڈیولپنگ کنٹریز میں بہت سے لوگ ہیں جو کہ ابراڈ شفٹ ہونا چاہتے ہیں ان ڈیولپڈ کنٹریز لائک UK, USA, کینیڈا, آسٹریلیا, یورپ. بٹ دیر آر مینی myths and misinformation regarding immigration and studying abroad, جس کی وجہ سے people are wasting their time, their money. So here a question arises کہ ایسا کون سا reliable source ہو جو ہمیں authentic اور comprehensive information provide کر سکے. So to address all these concerns, today we have Mr. Shahid Mahmood, who's one of the co-founders of Hybro Law Associates, which is probably the most famous and reliable consultancy. So let's converse with him. Hello sir. Hi Maha, thank you very much for inviting. You're most welcome sir. کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ. So there are many myths and misinformation regarding immigration and study abroad, جس کے لیے I want you to guide us in an authentic way. So سب سے پہلے تو آپ یہ بتائیں کہ what is Hybro اور اس کی ہسٹری کیا ہے؟ ویل ہائبرو انٹرنیشنل 2002 میں ہم نے اسٹارٹ کیا. ایم ہمارا یہ تھا، یہی جو آپ نے مس گائیڈنس اور مس انفارمیشن، اسی کو اوور کم کرنے کے لیے ہائبرو کا ایم یہ تھا کہ ہم ٹروتھفلی اور ایک ریلائبل سورس بنے بٹوین دا امیگریشن پروگرامس یا اسٹڈی ابراڈ، ان کے جو پروگرامس ہیں اس میں، اور پیپل، پاکستانی پیپل، اسٹوڈنٹس اور اسکلڈ ورکرس کے درمیان. سو الحمدللہ ہم نے پچھلے 22 سال سے اس چیز کو اچیو کیا، اور ہائبرو کا جو مقصد تھا وہ الحمدللہ اس وقت پورا ہو رہا ہے. کہیں پہ بھی کوئی انفارمیشن، کسی کو بھی مس انفارمیشن ہے، مس گائیڈنس ہے، تو دے کم ٹو اس، دے آسک، اور وہاں پہ وہ کلیئر ہو جاتے ہیں. ہمارا مقصد صرف اور صرف ایک ٹرو گائیڈنس دینا ہے تاکہ جو بھی بچہ اسٹڈی ابراڈ کے لیے جانا چاہتا ہے یا پرماننٹلی سیٹل ہونا چاہ رہی ہے کوئی فیملی، تو ان کو ایک اچھی گائیڈ لائنس مل سکے، آئیدر دے آر کوالیفائنگ آر ناٹ. ہائبرو کی یو ایس پی کیا ہے؟ لائک ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہائبرو جو ہے وہ کمپیریٹیولی باقی کنسلٹنسی فرم سے یونیک ہے؟ دیکھیں مہا، ہر بندے کی اسپیشلائز کچھ اسپیشل پروڈکٹس ہوتی ہیں، جیسے کوئی ڈاکٹر ہے، جیسے کوئی انجینئر ہے. اسی طریقے سے ہر کمپنی ملٹیپل ڈیسٹینیشنز میں کام اس طریقے سے نہیں کر سکتی. کوئی ایک آدھ اس کے پاس جو ہے نا 2-3 ہوں گی پروڈکٹس جس کے اوپر وہ بہت اچھے طریقے سے چل سکتے ہیں. سو ہائبرو کی جو سب سے بڑی ایک اچیومنٹ ہے یا ریلائبلٹی، آپ یہ سمجھیں کہ جو پاسبلٹی ہیں اس کے لیے ہم ہر ممکن کوشش کرتے ہیں سکسیزفلی کیس کو کمپلیٹ کرنے کے لیے، اور جو پاسبلٹیز نہیں ہیں یا جو ہماری اسپیشلائز نہیں ہے، ہم اس میں کلیئرلی گائیڈ کر دیتے ہیں کہ سوری، وی ہیو نو سولوشن فار دیٹ. ایون کلائنٹ از ریڈی ٹو پے، وہ اعتبار بھی کر رہا ہوتا ہے، وہ انسسٹ بھی کر رہا ہوتا ہے کہ آپ باقی کام کر رہے ہیں تو اس میں بھی ہماری ہیلپ کریں. سو جہاں پہ ہماری اسپیشلائز نہیں ہے، جو ہمیں سمجھ نہیں آ رہا ہوتا ہے، ہم اس کو اسٹریٹ ریفیوز کر کے ان کو فارورڈ کر دیتے ہیں کہ آپ کوئی اور ریلائبل جو ہے پرسن ڈھونڈ لیں، کوئی کمپنی ڈھونڈیں، ہم اس میں آپ کی ہیلپ نہیں کرتے. سو ٹروتھفلی گائیڈ کرنا، مشورے کو امانت لینا، یہ ہمارا جو ہے یو ایس پی آپ سمجھ لیں. اوکے، ابھی ریسنٹلی کافی ریسرچز جو ہیں وہ کنڈکٹ ہوئی تھی جس کا کنکلوژن یہ نکلا کہ میجورٹی آف پاکستان وانٹس ٹو سیٹل ابراڈ. اس کی کیا وجہ ہے؟ فرسٹریشن، آپ کے ملک کے حالات، آپ کی اکنامک اور جو پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے، دس از دا مین ریزن. اور دوسرا، گریجویٹس ہم بنا رہے ہیں، اسکلڈ ورکرس ہم بنا رہے ہیں،
ان کی یہاں پہ کنزمپشن نہیں ہے, ہمارا بزنس گرو نہیں کر رہے ہیں, ہماری انڈسٹری اسٹیبلش نہیں ہو رہی ہے. سو دیٹ از دا ریزن جو بچے یہاں پہ گریجویٹ ہو رہے ہیں یا جو آگے آلریڈی اسکلڈ ورکرز کام کر رہے ہیں, ان کو فردر اپنے فیوچر میں کریئر گروتھ نظر نہیں آ رہی. سو دے آر ولنگ ٹو ابراڈ. اور سب سے بڑی ایک اور انسٹیبلٹی, جب مینٹلی طور پہ آپ کسی کنٹری میں یا کسی جگہ پہ سیٹ نہیں ہیں, آپ کو ہر وقت تھریٹ ہے, تھریٹ ناٹ ان اے سینس کہ جان کا کوئی تھریٹ ہے, آپ کو جو فائنینشلی, آپ کو جو اکنامیکل کنڈیشنز ہیں, یہ بہت بڑے تھریٹس ہوتے ہیں جو ڈیسیجنس لینے میں, چاہے وہ کاروباری شخصیت ہو, چاہے وہ اسکلڈ ورکر ہو, کریئر گروتھ میں یا اسٹڈی میں کوئی جانا چاہ رہا ہے. سو یہ تھریٹس جو ہوتے ہیں یہ انسان کو یا فیملی کو موو کرنے کے لیے پش کرتے ہیں کہ وہاں پہ جایا جائے جہاں پہ پیس آف مائنڈ ہو. آپ ارننگ چاہے کم ہو لیکن آپ کو گورنمنٹ فیسیلیٹیٹ کرے, گورنمنٹ آپ کو ایک ایز اے چائلڈ لے, آپ کے بچوں کی گروتھ ہو, ان کو مواقع ملیں, ان کو تعلیم کے ساتھ ساتھ صحت مند ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ وہاں پہ ملے. انفارچونیٹلی ہمارے ملک میں آپ کو پتہ ہے کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے. سو اس لیے لوگ زیادہ فرسٹریٹڈ ہیں. میک سینس. اور دوسرے جو گیلپ سروے ہیں, اس کا بہت بڑا ایفیکٹ ہم پہ بھی آیا ہے. لوگ وزٹس بہت زیادہ بڑھے ہیں, لوگ آتے ہیں, چیک کرتے ہیں کہ جی کیا اپرچونیٹیز ہیں. سو اپرچونیٹیز ویسے نہیں ہیں جیسے لوگوں کے مائنڈ میں ہے. اس میں پھر گلف کنٹریز ہمیں ہیلپ کرتی ہیں. آئی مین ہائیبرو از ناٹ ورکنگ فار اینی گلف کنٹری, بٹ اس میں قطر, آپ کا عمان ہو گیا, یو اے ہو گیا, سعودی عربیہ بہت بڑی مارکیٹ ہے اس وقت. سو جو اسکلڈ ورکرز ہیں جو یو کے, کینیڈا, آسٹریلیا کو نہیں دیکھ رہے ہوتے تو وہاں پہ شفٹ ہو جاتے ہیں. کم از کم ایک اچھی ارننگ سٹارٹ کر لیتے ہیں, پیچھے فیملیز کے لیے بہت اچھی اپرچونیٹیز بن جاتی ہیں, ان کے فائنینشیل میٹر کافی حد تک ریزالو ہو جاتے ہیں. مہنگائی سب سے بڑا جو ایک اسپیکٹ ہے اس وقت. سو جتنا مرضی ارن کر لیں یہاں پہ, ایٹ دا اینڈ اپنے بلوں میں جو ہے نا اس کو ویسٹ کر دینا ہے, ڈرین کر دینا ہے. سو دس از دا فرسٹریشن ایکچولی وی, یو اینڈ می آلسو مین ہیونگ دس. یا ایگزیکٹلی. سو اچھا, سوشل میڈیا پہ آج کل ہر جگہ, فیس بک, انسٹاگرام, ٹک ٹاک پہ بہت وائرل ہے کہ یو کے, یو ایس اے, کینیڈا, آسٹریلیا جانا بہت آسان ہے. کتنی سچائی ہے اس بات میں؟ ہاؤ کم؟ دیکھیں, میں تو اسٹوڈنٹس کو یا کسی بھی اسکلڈ ورکر کو مشورہ پہلے یہ دیتا ہوں کہ بھائی دیکھیں, آپ اپنے کریڈینشیلس تو چیک کریں نا. آپ کے سی وی کے اندر ایسا کیا ہے کہ پاکستان کی کوئی اچھی کمپنی, ایون میں تو کئی دفعہ یہ بھی مشورہ دے دیتا ہوں کہ آپ کے سی وی میں رشتہ لینے والی بھی کوئی چیز ہے تو دوسری کنٹری آپ کو جو ہے امیگریشن دے گی یا آپ کو ورک پرمٹ پہ بلائے گی. وٹ اسکلز یو ہیو؟ ایکچولی اسکلز نہیں ہیں ہمارے پاس. ٹھیک ہے, ہم بس گریجویشن یا ماسٹرز کے اوپر جا رہے ہوتے ہیں, لیکن جب کرنے کا پوچھو, جب ان ہینڈ وٹ یو ہیو, وٹ یو کین ڈن, تو اس میں پھر کسی کے پاس اسکل نہیں ہے. سو کنٹریز ایسے نہیں لیتی. دے ہیو دا کرائٹیریا, دے ہیو دا پوائنٹس, دے ہیو دا آکوپیشن ڈیمانڈ لسٹ. ہر بندے کو تو نہیں لیں گے نا وہ. ان کی اپنی اکانومی میں جو سوٹیبل ہے, جو وہاں پہ شارٹیج آکوپیشنز ہیں, obviously they will take them on board. ارلیئر بہت سارے لوگ چلے جاتے تھے, لیکن اس وقت جو آسٹریلیا, کینیڈا کی مارکیٹ ہے, they are just looking for their shortage occupations. اچھا, لوگ اپنی لائف کی سیونگس, ایکیومولیٹیوس, ایجنٹس کو دیکھ کر پریشان ہو رہے ہوتے ہیں. سو ہاؤ وڈ یو گائیڈ یور پبلک ان دس ریگارڈ؟ اس میں پبلک کافی حد تک ذمہ دار ہے. اچھا, دیکھیں, کوئی بندہ آپ کو سنسیئر ایڈوائز کر رہا ہے کہ یو آر ناٹ میٹنگ اینی کرائٹیریا فار دیٹ اسپیسیفک کنٹری, میرے پاس آیا, میں نے انکار کر دیا کہ یو آر ناٹ میٹنگ دا کرائٹیریا. ایک دوسرے پرسن اے صاحب کے پاس چلا گیا, وہ کہتا ہے نو نیڈ ٹو ڈو اینی تھنگ, جسٹ برنگ منی, آپ کو کچھ بھی نہیں کرنا, جو آپ کے پاس ہے ہم اس کے ساتھ جو ہے نا آپ کے پروفائل کو مینٹین کریں گے, آپ کی بینک اسٹیٹمنٹ بنا دیں گے, آپ کے ایکسپیرینس سرٹیفکیٹس بنا دیں گے, آپ کا بلا 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 جو بھی ایک ریکوائرمنٹ ہوتی ہے. سو وہ بندہ اس ہیسل سے بچنے کے لیے, یا اس چیز کو کہ یار وہ تو انکار کر رہے تھے, یہ تو کہہ رہے ہیں بہت پاسبل ہے, ٹھیک ہے, سو وہ اٹریکشن ٹائم کے بارے میں, پیسے کے بارے میں اتنی کم بتا دیتے ہیں کہ لوگ فٹافٹ ان کو جو ہے نا وہ پیسے پکڑا دیتے ہیں, اور اس کے بعد پھر تاریخ پہ تاریخ. اوکے, سو ابراڈ اسٹڈی کرنے کے لیے یا امیگریشن کے لیے انگلش ٹیسٹ پاس کرنا ضروری ہے؟ جی بالکل, یہ ہمارا یوتھ ہے یا کوئی بھی اسکلڈ ورکر ہے وہ انگلش ٹیسٹ سے بہت بھاگتا ہے. بیسکس کی ہمارے اسکولنگ کی وجہ سے بیسکلی یہ ہوتا ہے. انگلش ٹیسٹ نہ دینا پڑے, چاہے وہ آئلز ہے, وہ پی ٹی ای ہے, وہ ٹافل ہے, سو دے جسٹ وانٹ ٹو اسکیپ.
لیکن کوئی بھی کنٹری کوئی بھی پروگرام اس کے لیے انگلش کا ٹیسٹ بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے, اس کے بغیر آپ اچھی جگہ پہ پلیس نہیں کر سکتے. امیگریشن میں تو ناممکن ہے. اسٹڈی ابراڈ میں کچھ کنٹریز ہیں, کچھ انسٹیٹیوشنز آپ کہہ لیں ہیں جو آلٹرنیٹ کوئی روٹ لے لیتے ہیں, لیکن اس میں بھی یا تو ان کا انٹرنل ٹیسٹ ہوتا ہے یا کوئی اور اسپیسیفک ٹیسٹ ہوتا ہے جس کو کرنا لازمی ہوتا ہے. تو آئلس کے بغیر یا پی ٹی کے بغیر, انگلش کے ٹیسٹ کے بغیر اگر آپ بھاگنا چاہ رہے ہیں تو میرا مشورہ یہی ہوتا ہے کہ بھائی وہاں جا کے کیا کرو گے, اردو تو نہیں بول سکو گے نا. اگر آپ کے پاس نالج, آپ کے پاس کمیونیکیشن سکلز نہیں ہوں گی تو آپ اپنے آپ کو کیسے پریزنٹ کر سکو گے, اپنے ورک کو کیسے پریزنٹ کر سکو گے. سو اٹس بیٹر ٹو لرن, انگلش سیکھیں, اس کو اڈاپٹ کریں. ٹھیک ہے جی, ایک ہنر کی طرح اس کو سیکھیں تاکہ آپ کی کمیونیکیشن سکلز ہوں اور آپ اپنے آپ کو اچھے سے جو ہے وہ کہیں پہ بھی پیش کر سکیں. اچھا, تو کیا ڈیولپڈ کنٹریز میں بھی ہیومن ریسورس کی ضرورت ہوتی ہے جہاں پاکستانی اپلائی کر سکتے ہیں؟ اوبیسلی آپ اسٹیٹس نکال کے دیکھیں, جو جتنے بھی ڈیولپڈ کنٹریز ہیں وہاں پہ اس وقت جو برتھ ریشو ہے دیٹ از ڈکریزنگ ڈے بائی ڈے. اوکے, ٹھیک ہے, سو دے آر ایکچولی ان شارٹیج آف ینگ پیپل. ٹھیک ہے, آپ جاپان لے لیں, آپ یورپ کے کنٹریز لے لیں, آپ یو ایس اے لے لیں. سو یو نو کڈس ان کے پاس نہیں, وہ بچے اس حد تک, جیسے ہمارے یہاں پہ ٹرینڈ ہے کہ ہماری ایک فیملی کمپلیٹ نہیں ہوتی ہے, سو یورپ میں یہ ٹرینڈ نہیں ہے. تو وہاں پہ اس وقت اگلے آنے والے سالوں میں اس کی بہت زیادہ یوتھ کی ان کو بہت ضرورت ہوگی. دیٹس وائی وہ اپنی ان چیزوں کو پہلے سے فورسی کر رہے ہیں اور اپنے ملک میں جو اسکلڈ ورکرز ہیں یا ان کو لانا چاہتے ہیں, لیکن ہر اس بندے کو نہیں جو باہر جانے کا خواہش مند ہے. ظاہر ہے وہ اپنی نیڈس کو کیٹر کریں گے, اپنے جو ان کے اپنے جو ڈیمانڈنگ آکوپیشنز ہیں جس میں ان کو پتہ ہے کہ فیوچر میں ہمیں ہیلتھ میں, ہمیں کنسٹرکشن میں, ہمیں آئی ٹی میں یا ہمیں ادر ٹریڈز میں بندے چاہیے, تو وہ ان کو الاؤ کریں گے آنے کے لیے. ہر ایک بندہ وداؤٹ ہیونگ اینی اسپیسیفک ایکسپیرئنس یا ایجوکیشن, دے آر ناٹ ایون ایلیجیبل فار اینی کنٹری. بٹ جہاں پہ ہمارے پاس ایجوکیشن کم ہے, جہاں پہ ہمارے پاس اسکلڈ اس طرح کا ایکسپیرینس نہیں ہے, تو گلف کنٹریز ہمیں الاؤ کرتی ہیں کہ آپ وہاں جائیں, لرن کریں, سیکھیں, اینڈ دین یو کین اپلائی فار اینی ادر کنٹری. پاکستانی اسٹوڈنٹس کو ابراڈ اسٹڈی کرنے کے لیے کون کون سی پرابلمس فیس کرنی پڑتی ہیں یا کون کون سی اپرچونیٹیز ہیں ان کے لیے؟ ویل بہت زیادہ نمبرز ہیں پاکستان سے اسٹڈی ابراڈ کے لیے. کچھ اسکالرشپ ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں اور کچھ ویسے ہی پاکستانی یونیورسٹیز کی بجائے وہ اپنا کریئر ہی کسی ایسی یونیورسٹی یا انسٹیٹیوٹ سے شروع کرنا چاہتے ہیں, ڈگری وہاں سے لینا چاہتے ہیں جو ان کو آگے فردر کریئر میں ہیلپ فل ہو اور ان کے لیے جاب اپرچونیٹیز زیادہ ہوں. پاکستان کے لیے مین ڈیسٹینیشنز تو یو کے ہمیشہ سے رہی ہے, لیکن اس سال جنوری سے انہوں نے ڈپینڈنٹس کو ختم کر کے ڈپینڈنٹس الاؤ نہیں کیے ابھی انہوں نے. تو اس کے لیے ابھی جو ہے سنگل جو لوگ ہیں میل یا فیمیلز وہ اپلائی کر سکتے ہیں. بٹ اس میں ایک ہے کہ اگر آپ کا لیول ہائر ہے, لیول 8 آپ کا ہے, مین جس میں ریسرچ ورک کے ساتھ ماسٹرز کے بعد کے جو پروگرامز ہیں اس میں فیملی الاؤ ہے. اس کے علاوہ کینیڈا بہت اچھی ڈیسٹینیشن ہے, آلدو انہوں نے اپنی کچھ چینجنگس کی ہیں, انہوں نے بھی ڈپینڈنٹس کے اوپر تھوڑا پرابلم کیا ہے کہ ڈپینڈنٹس آر ناٹ الاؤڈ, بٹ ان کی ویزا ریشو بہت اچھی ہو گئی ہے. ہمارے ایک ہفتے میں الحمدللہ پچھلے ہفتے میں کچھ 6-7 ویزاز آئے ہیں اور آج 2 ویزاز ہمارے کینیڈین اسٹڈی ویزاز کے آج اپروو ہوئے ہیں. اس کے علاوہ یورپ میں ہنگری ہے, ناروے ہے, جرمنی ہے اور 1-2 اور ڈیسٹینیشنز. آسٹریلیا انفارچونیٹلی تھوڑا سا سلو ہے, لیکن اس میں بھی جو اے ریٹڈ انسٹیٹیوشنز ہیں, آپ کے گریڈس اچھے ہیں تو ہم وہاں پہ پلیس ہو سکتے ہیں بچے. بٹ دیز آر آل ایکسپینسو. جو اسکالرشپ دیکھ رہے ہیں, اسکالرشپ یورپ کی کچھ کنٹریز ہیں اس میں ملتے ہیں, یا یو ایس اے میں اسکالرشپ فل اسکالرشپس ہوتے ہیں, 30% 50% تک ہوتے ہیں. سو یہ اسٹوڈنٹ کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے, ہر اسٹوڈنٹ کے لیے جس کے اکیڈمکس بہت اچھے ہیں, اکیڈمکس کے علاوہ ادر کریکولر ایکٹیویٹیز میں پارٹیسپیشن ہے, انٹرنشپس بہت اچھی ہیں, تو ان کے لیے اسکالرشپ جو ہے نا نارملی ہوتے ہیں. باقی جو ہیں جو
ایک یونیورسٹی کی طرف سے کچھ گریڈس کے اوپر یا پرسنٹیج کے اوپر جو برسریز دی جاتی ہیں یا ڈسکاؤنٹس دیے جاتے ہیں وہ نارمل اسٹوڈنٹس کو مل جاتے ہیں. تو اس کے لیے اسٹوڈنٹس کو ابھی جیسے انٹر کا رزلٹ آ رہا ہے, ہم اوپن کر رہے ہیں اپنا ایکسپوز وغیرہ کر رہے ہیں ڈفرینٹ سٹیز میں. اس میں MBBS کے لیے ہمارے پاس بہت اچھی آپشن ہے چائنا میں, تو چیپر ہے اور بہت اچھی انسٹیٹیوشنس ہیں. اس کے علاوہ انڈر گریڈ کے لیے ہمارے پاس UK ہے اور کیا کہتے ہیں یورپ کی 1-2 کنٹریز ہیں, کینیڈا میں بہت اچھی اپرچونیٹیز ہیں. سو جو پرسیو کرنا چاہ رہے ہیں وہ ایزیلی آئلس کا اسکور بہتر کریں اور اس کے اوپر اپنا اپلائی کریں. یورپین کنٹریز میں ہیلتھ کیئر پروفیشنلس کے لیے کون کون سی اپرچونیٹیز ہیں؟ ویل دیکھیں, ہیلتھ کیئر اس وقت کینیڈا پرومیننٹ ہے. کینیڈا پچھلے سال سے کوئی 1 سال 13-14 مہینے ہوئے دے آر ٹیکنگ ہیلتھ کیئرس پروفیشنلس. تو کینیڈین امیگریشن ویسے تو کبھی بھی بند نہیں ہوئی ہے, لیکن کچھ عرصہ سے ٹارگیٹڈ ہو گئی ہے. اس میں ہیلتھ کیئر آکوپیشن جس میں ڈاکٹر ہے, ڈینٹسٹ ہے, فارماسسٹ ہے, فزیوتھراپسٹ ہے, نرسز ہیں یا ادر ہیلتھ کیئر ورکرز ہیں, ان سب کے لیے اپرچونیٹیز بہت اچھی ہیں. اپرچونیٹیز ان اے سینس کہ ان کو انگلش کا ٹیسٹ پاس کرنا ہے, ان کو اپنا اسکور اس لیول پہ لے کے آنا ہے جہاں پہ ان کا تھریش ہولڈ اس وقت چل رہا ہے. مین سے ادر آکوپیشنز جو ادر دین ہیلتھ کیئر ہیں اس میں ہائر سائڈ پہ ہے, بٹ جو شارٹیج آکوپیشن ہے اس میں وہ لوئر اسکور کے اوپر بھی پک کر رہے ہیں. اس کے علاوہ کینیڈا میں IT, انجینئرنگ, ایگری اور اس کے علاوہ ٹرانسپورٹیشن کے آکوپیشنز ہیں جو شارٹیج میں ہیں. آپ نے یورپ کا پوچھا, تو یورپ میں ڈاکٹرز کے لیے ہیلتھ کیئر جو پروفیشنلز ہیں اس میں جرمنی کا اپرچونٹی کارڈ ہے. یہاں پہ ان کو ویزا مل جائے گا, اس میں ان کو بلاک اکاؤنٹ کروانا پڑتا ہے, بٹ وہاں پہ جا کے پرماننٹ ریزیڈنسی یا ریزیڈنس پرمٹ اس وقت ملے گا ان کو جب ان کو وہاں پہ جاب مل جائے گی, کو کانٹریکٹ مل جائے گا. اس کے علاوہ سویڈن اینڈ ڈنمارک ایسے کنٹریز ہیں جن کو ہمارے ڈاکٹرز جو ہے وہ اپلائی کر سکتے ہیں. جو دور کینیڈا نہیں جانا چاہتے تو ان کے لیے سویڈن اینڈ ڈنمارک آلسو دیئر. آئرلینڈ بھی ون آف دیم, آئرلینڈ میں بھی اسکوپ ہے ڈاکٹرز کے لیے, تو وہاں پہ بھی اپلائی کیا جا سکتا ہے. اچھا, اگر پاکستان کے سارے گریجویٹ, سارے ہیلتھ کیئر پروفیشنل, اسکلڈ ورکرز اگر بیرون ملک چلے جاتے ہیں تو پاکستان میں شارٹیج نہیں ہو جائے گی؟ وہاں دیکھیں, پنجاب گورنمنٹ کا جو ویژن ہے نا, مریم نواز صاحبہ جب آئی تھیں تو انہوں نے اس چیز کے اوپر بات کی تھی کہ ہم یہاں پہ اپنی جو یوتھ ہے, ہم اپنے جو لوگ ہیں ان کو ٹرین کریں, ان کو ایسی ٹریننگز دیں جو گلف میں یا یورپ میں ان کے لیے جو ہے وہ ہیلپ فل ہو. دیکھیں, لاسٹ منتھ ہمارا $3 بلین کی ریمیٹنسز ہیں, $3 بلین کی, اور $1 بلین کے لیے پاکستان ترلے لیتا ہے. سو یہ پاکستان کے لیے ایک بہت بڑا ایک سرمایہ بھی ہے کہ یہاں سے جب ہم یوتھ کو ٹرین کر کے بھیجیں گے, obviously they will send money to their loved ones in Pakistan. سو ہمارا یہ $36 بلین اگر 3 بلین کی ہم ایوریج منتھلی رکھیں, سو $36 بلین یہ بنتا ہے جو باہر کے ممالک سے پاکستان میں انجیکٹ ہوگا. سو یہ پاکستان کی اکانومی کے لیے کتنی بڑی, کتنی جو ہے نا ایک پازیٹیو ہے کہ ہم جہاں پہ $7 بلین کے لیے جو ہے اس وقت معاہدہ کرنے کے لیے اپنے آپ کو کہاں تک ہم گروی رکھ رہے ہیں, بلز کا کیا سچویشنز ہے. سو اگر گورنمنٹ اس سیکٹر میں کام کرے, ایون ہم گلف کنٹریز کے لیے, یا جیسے یہ پہلی دفعہ کینیڈین گورنمنٹ کے ساتھ پنجاب گورنمنٹ نے ایک ایگریمنٹ کیا ہے, یہاں پہ ہم ٹرینڈ بندوں کو وہاں پہ بھیجیں تو پاکستان میں زر مبادلہ کی شکل میں ہمارے پاس بہت اچھی جو ہے ایک اکانومی گروتھ ہو سکتی ہے اس سیکٹر میں. اور دوسرا, جتنا ماشاءاللہ ہمارا پاپولیشن ریٹ ہے اور جتنا ہمارا گریجویشن اس وقت بچے ہو رہے ہیں, تو میرا نہیں خیال یہاں پہ شارٹیج ہوگی. لیکن گورنمنٹ کو اس سیکٹر میں بہتری لانی چاہیے, جیسے انڈیا نے اپنا سلیکان ویلی یا اپنے IT کے سیکٹر کو دوبارہ اپنے ملک میں اسٹیبلش کیا, اور بعد میں ان کو پروجیکٹ کی صورت میں انہوں نے انجیکٹ کی باہر کی فورن ریمیٹنسز, اور اپنی انہی برینز کو واپس اپنے ملک میں لے کے آئے. تو جب تک ایک ہمارا ملک اپنے پاؤں پہ کھڑا نہیں ہوتا, تب تک یہ ایک اچھی اپرچونٹی ہے کہ جس کو ہم کیچ کر سکتے ہیں. Sounds really good. So, کوئی ایسا میسج آپ ہماری پاکستانی یوتھ کو, انڈیویجولس کو دینا چاہتے ہیں؟ جی بالکل, دیکھیں گھبرانا نہیں, گھبرانا ان اے سینس ہارڈ ورکنگ,
किसी स्किल को पकड़ो, उसमें माहिर बनो. जब आप माहिर हो जाएंगे तो आपकी डिमांड हर जगह पे होगी. ठीक है. यूथ बजाय FA BA करने के स्किल्ड कोर्सेज की तरफ आए, अपने आप को किसी ऐसे प्रोफेशन में लाए जिसमें बाहर डिमांड है, या अपने कंट्री में एंटरप्रेन्योर बने, जॉब्स क्रिएट करें. जॉब्स देनी किसने है? जब तक हम खुद एंटरप्रेन्योर मेंटालिटी नहीं लेके आएंगे तो जॉब्स क्रिएट नहीं कर सकते. ऑब्वियसली हमें बाहर भागना है. तो यहाँ तक स्किल लें, उसके बाद अपना बिजनेस स्टार्ट करें, चाहे बाहर जाएं, लेकिन किसी स्किल्स और पॉजिटिव माइंड के साथ. हमारा स्टूडेंट, हमारा यंग, हमारा स्किल्ड नेगेटिव बहुत होता है. मीन जैसे अभी UAE ने पाबंदी लगाई है कि कोई भी वहाँ पे बंदा अगर कोई ऐसी एक्टिविटीज़ फजूल किस्म की वीडियोस बनाता हुआ, मीन मेरा ख्याल है कि हमें अपनी यूथ को ना थोड़ा ट्रेंड भी करना चाहिए. ट्रेंड इन अ सेंस कि इनमें इखलाकियात, कोई बंदा बाहर जाए या कोई बंदा डिग्री ले रहा है तो उसको कम अज़ कम सेंस ऑफ एक हो कि यार मैंने माशरे में अपने आप को, और उसके साथ मैं अगर हूँ तो मेरा मुल्क वहाँ पे रिप्रेजेंट हो रहा होता है, तो मुझे अपने मुल्क को कैसे रिप्रेजेंट करना है. ठीक है. ये हमारे बहुत फुकदान है. हम इखलाकियात पे बिल्कुल काम नहीं करते. एक डॉक्टर बन जाता है, इंजीनियर बन जाता है, प्रोफेसर बन जाता है, लेकिन उसको स्टूडेंट से कैसे बात करनी है या आगे अपने आप को कैसे प्रेजेंट करना है, उसमें हम बहुत पीछे हैं. सो अपने आप को टाइम दें, सीखें, बस यही है. इंशाल्लाह बाकी सब बेहतर हो जाए. Thank you so much, Shahid Saab, for your precious time. And to my viewers, if you have any query, any ambiguity regarding immigration, study abroad, or IELTS, so you can contact Hybro for more information and keep an eye out. Thank you.